हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीन लर्निंग को पाइथन के ऊपर या जुपिटर नोटबुक के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखें कि हम कैसे पाइथन को यूज़ करके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि हम कोई प्रोजेक्ट जो कि बाइनरी क्लासिफिकेशन या मल्टीनोमियल क्लासिफिकेशन की बेस पर हो, उसको हम कैसे उसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि इसे बताया जा रहा है कि पाइथन लाइब्रेरीज फॉर मशीन लर्निंग बेसिक्स SCI किट लर्न। It is a Python machine learning library built upon the SCI Py library and consists of various algorithms, including classification, clustering, regression, and can be used along with other Python libraries like NumPy and CIPy for scientific and numerical computations. Some of its classes and functions are sklearn, cluster. इसमें ये कह रहा है कि पाइथन की जो लाइब्रेरीज़ है, जिसमें से एक लाइब्रेरी जिसका नाम है SCI किट लर्न, यानी ये हमारे पास एक पूरा पैकेज है जिसके अंदर जिसको हम पाइथन मशीन लर्निंग लाइब्रेरी कहते हैं। यानी इसके अंदर SCI पाई लाइब्रेरी है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एल्गोरिदम्स हैं, मसलन क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, और इन एल्गोरिदम्स को हम यूज़ कर सकते हैं। यानी पाइथन लाइब्रेरीज़ के अंदर एल्गोरिदम बिल्ट इन मौजूद हैं, हमने इनको समझना है और इनको इम्प्लीमेंट करना है अपने डाटा के ऊपर। नीरा डाटा को पहले हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं, फिर फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर फीचर एक्सट्रैक्शन करके जो हम फीचर वेक्टर बनाते हैं उसके ऊपर हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये पाइथन लाइब्रेरी के अंदर हमें ये एल्गोरिदम जो हैं ये बिल्ट इन मिल जाते हैं। और इसी तरह NumPy और CIPy भी पाइथन की लाइब्रेरी हैं और जिनकी मदद से हम इन एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं। इसके बाद है टेंसरफ्लो जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है जो कि न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस के लिए और मशीन लर्निंग एप्लीकेशन के लिए, फॉर एग्जांपल न्यूरल नेटवर्क्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और चूँकि इसके लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन चाहिए होती है, तो इसके लिए हम CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट और ये टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, यानी टेंसरफ्लो है तो टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इन प्रोसेसिंग यूनिट्स को यूज़ करके हम टेंसरफ्लो को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद केरास है, ये भी पाइथन लाइब्रेरी है जिसको हम डीप लर्निंग लाइब्रेरी कहते हैं, जो कि न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए मॉडल, यानी जो न्यूरल नेटवर्क होता है उसको हम कहते हैं कि दो हमने स्टेप करने होते हैं। पहला हम स्टेप करते हैं ट्रेनिंग का, फिर हम टेस्टिंग का, यानी न्यूरल नेटवर्क की जो ट्रेनिंग है और टेस्टिंग है वो हम केरास लाइब्रेरी को यूज़ करके कर सकते हैं। और उसके बाद मशीन लर्निंग की टाइप्स हैं, जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं उनको बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन तमाम टाइप्स को हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी दो बड़ी टाइप्स के अंदर हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक को कहते हैं सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम। सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम से मुराद ये है कि ऐसा एल्गोरिदम जिसको हमने इनपुट भी देनी है और आउटपुट भी बतानी है। यानी अगर हम एल्गोरिदम को ये बताएंगे कि अगर इनपुट इस तरह की होगी तो आउटपुट इस तरह की होगी, तो जब हमारा एल्गोरिदम जो है वो ट्रेन हो जाता है तो फिर हम उसको टेस्ट करने के लिए अननोन इनपुट देते हैं, जिसको अनलेबल्ड डाटा कहते हैं, ताकि हम टेस्ट करें कि हमने जो अपनी मशीन है, जिस तरह रास्पबेरी पाई किट है, उसको अगर हम ट्रेन करते हैं तो उसके ऊपर जो हमने एल्गोरिदम ट्रेन किया है तो क्या वो हमारी अननोन इनपुट को भी सही तरीके से वो उसकी आउटपुट बताएगा या कि गलत तरीके से उसे वो ट्रांसफॉर्म करता है आउटपुट में। तो ऐसे एल्गोरिदम्स जिनको हम यानी इनपुट भी देते हैं और ट्रेनिंग डाटा भी देते हैं, उसको हम सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम कहते हैं। और अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम ऐसे होते हैं जिसको हम सिर्फ इनपुट देते हैं और वो मुख्तलिफ इनपुट्स की बेस के ऊपर खुद डिसाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम। तो ये आप देख रहे हैं ज़्यादातर जो एल्गोरिदम है वो सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम है, जिसमें लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, KNN और सपोर्ट वेक्टर मशीन, सपोर्ट वेक्टर मशीन और डिसीजन ट्री ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, और नाइव बेस थ्योरम, ये सारे सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम्स हैं। और अनसुपरवाइज्ड जो हैं के मींस क्लस्टरिंग
کہا جاتا ہے۔ کلسٹرنگ سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک ڈیٹا سیٹ دیا ہے انپٹ کے طور پہ، تو اس ڈیٹا سیٹ کے اندر جو مختلف ڈیٹا پوائنٹس ہیں، تو ایسے ڈیٹا پوائنٹس جو کہ سملر پراپرٹیز رکھتے ہیں وہ آپس میں کلسٹر بنا لیتے ہیں، یعنی اسے ہم کہتے ہیں کہ سملیرٹی امانگ دا انٹر کلاس، یعنی ایسی کلاسز بنا لیتے ہیں جن کے اندر جو پراپرٹیز سیم ہوتی ہیں وہ کلسٹر بن جاتے ہیں، اور اسی طرح ان پراپرٹیز کی بیس پہ مختلف گروپ بن جاتے ہیں جن کو ہم کلسٹر کہتے ہیں، اس کو انسپروائزڈ الگورتھم کہا جاتا ہے۔ اگر سپروائزڈ مشین لرننگ الگورتھم کین آلسو بی یوز ٹو اپلائی واٹ ہیز بین لرنڈ ان دا پاسٹ ٹو نیو ڈیٹا یوزنگ لیبلڈ ایگزامپل فار پریڈکٹ فیوچر ایونٹس، یعنی یہ وہی بتا رہا ہے کہ ہم اس کو انپٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد ٹریننگ کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ سپروائزڈ مشین لرننگ الگورتھم کی، کہ انپٹ بھی دیتے ہیں اس کے بعد اس کو ساتھ ٹریننگ بھی کرتے ہیں کہ اگر یہ انپٹ ہوگی تو یہ آؤٹ پٹ ہوگی، پھر اس کے بعد اس کو ایک ان نون انپٹ دیتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے صحیح پریڈکشن کرے گا یا نہیں۔ جس طرح ہم لیسٹ اسکوائر کا الگورتھم یوز کر سکتے ہیں لینئر ریگریشن کے لیے، یعنی لینئر ریگریشن اور لاجسٹک ریگریشن میں بیسک ڈفرینس یہ ہے کہ لینئر ریگریشن کنٹینیوس ڈاٹا کو پریڈکٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، اور لاجسٹک ریگریشن جو ہے یہ بائنری کلاسیفیکیشن کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی کہ کانسٹنٹ آؤٹ پٹ ہوتی ہے یا ڈسکریٹ ہوتی ہے۔ دا لرننگ کین آلسو کمپیئر آؤٹ پٹ ود دا کریکٹ انٹینڈیڈ آؤٹ پٹ فائنل۔ تو یہ دیکھ لیں اب اس میں یعنی ریگریشن سے مراد یہی ہے کہ آپ کی یہ کنٹینیوس اس ہاؤس آف پرائس جو ہے، اور اسی طرح اگر کسی کی ڈیزیز وغیرہ کو ہمیں ڈائگنوز کرنا ہے، یا ہم یہ چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ اسپیم ای میل ہے یا ان باکس والی ای میل ہے، تو ہم کلاسیفیکیشن ماڈل یوز کریں گے۔ تو اس کے بعد انسپروائزڈ مشین لرننگ الگورتھم، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مشین یو ٹو ٹرین نائدر کلاسیفائڈ نار، یعنی اس میں لیبل ڈاٹا نہیں ہوتا اور اس میں فیڈ بیک میکانزم بھی کوئی نہیں ہوتا، جسٹ ان پٹ دی جاتی ہے۔ ایکسپلور دا ڈاٹا اینڈ ڈرا انٹرفیس فرام ڈاٹا سیٹ، ڈسکرائب ہڈن اسٹرکچر فرام ان لیبل ڈاٹا، یعنی ہڈن اسٹرکچر سے مراد یہ ہے کہ ڈاٹا پوائنٹس، ایسے ڈاٹا پوائنٹس جو کہ سملر پراپرٹیز رکھتے ہیں وہ مختلف قسم کے گروپ بنا لیتے ہیں، گروپ کو ہم کلسٹر کہتے ہیں، اور اس کی ایک ایگزامپل کے مینس کلسٹرنگ ہے۔ اور انسپروائزڈ الگورتھمز آلسو ہیلپ ان ریڈیوسنگ ڈائمینشنز آف ویریبل ایٹریبیوٹ پریزنٹ ان ڈاٹا، یہاں پرنسپل کمپوننٹ انالیسز بھی انسپروائزڈ مشین لرننگ کی ایگزامپل ہے، اور فیکٹر انالیسز بھی، یعنی ہم نے ان الگورتھم کو جس سمجھنا ہے اور ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کی میتھمیٹیکل ڈیریویشن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو مین کویشچن ہے کہ مشین لرننگ، ڈیپ لرننگ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کیا فرق ہے، تو اب یہ سمجھ لیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک بڑا سیٹ ہے، یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مراد یہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے یہ، یعنی یہ ریئل انٹیلیجنس نہیں ہے، یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کہہ سکتے ہیں از دا سیمولیشن آف ہیومن انٹریکشن بیہیویئر، کہ انسان کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں بیہیو کرتے ہیں، اور کیسے جو انسان کا ذہن ہے وہ کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے مختلف سچویشنز میں۔ تو اس کو جب ہم سیمولیٹ کرتے ہیں مختلف کمپیوٹر سسٹمز لگا کے یا مشین لرننگ کے الگورتھمز لگا کے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، دا سیمولیشن آف ہیومن انٹیلیجنس پروسیسز بائی مشینز۔ اور اسی طرح جو مشین لرننگ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے آئی کا ایک سب سیٹ ہے، اور مشین لرننگ سے مراد یہ ہے کہ دا ایبلٹی آف مشینز ٹو لرن آٹونومسلی ود آؤٹ ایکسپلیسٹ پروگرامنگ، یعنی مشینز کیسے آٹومیٹیکلی خود لرن کرتی ہیں بغیر بہت زیادہ پروگرامنگ کے، یعنی ایکسپلورنگ ہوتی ہے اس میں شامل، لیکن بہت زیادہ ہم ڈیپ میں جا کے اس کے الگورتھمز وغیرہ ڈیزائن نہیں کرتے، بنے بنائے الگورتھم میں ان کو ہم نے امپلیمنٹ کر کے مشینز کو ٹرین کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈیپ لرننگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشین لرننگ کا ایک مزید چھوٹا سب سیٹ ہے جو کہ آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک کے اوپر کنسسٹ کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک ہے، جو نیورل کا ورڈ ہے یہ نیوران سے نکلا ہے، نیوران آپ سمجھ لیں کہ ایک سیل ہے، یونٹ ہے جس سے مل کے انسان کا ذہن بنتا ہے۔ تو اسی طرح انسانی ذہن کے اندر جو مختلف پروسیس چل رہے ہوتے ہیں اس کی جو سیمولیشن ہے اس کو ہم ڈیپ لرننگ کے زمرے میں لے کے آتے ہیں، یعنی آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک کے تھرو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورکس الگورتھم انسپائرڈ بائی ہیومن برین اینڈ لرن فرام لارج اماؤنٹس آف ڈاٹا، تو اس کو ہم ڈیپ لرننگ کے کنٹیکسٹ میں ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔
تو اس ویڈیو میں اتنا ہی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا اس کو جوپیٹر نوٹ بک کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی مختلف لیبس کو. یہ ہمارا یعنی لیب مینول فرسٹ PDF ہے. تو اسی طرح میری کوشش ہے کہ یہ پوری سیریز مکمل ہو تاکہ ہم اینڈ کے اوپر جا کے ایک آرٹیفیشیل نیٹ ورک بنائیں اور اس کو ٹرین کریں راسپبیری پائی کٹ یوز کر کے یا کوئی اور ہارڈ ویئر یوز کر کے. تو اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو میں ختم کرتا ہوں. تو پلیز ڈونٹ لائک ٹو سبسکرائب مائی چینل اینڈ کمنٹ اف یو ہیو اینی کنفیوژن. اور اس کو اردو میں بنانے کا میرا مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی لینگویج بیریئر ہے یا انگلش میں کسی کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آتی تو وہ اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے.